لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں، میمیکری کا دور ہے، کامیڈی نائٹ کا دور ہے، اور دنیا کا انسان کامیڈی نائٹ کے اندر، میمیکری کے اندر اپنے وقت کو گزارتا دکھائی دیتا ہے، اور کامیڈی شو دیکھ کر کے دنیا کا انسان اپنے دل کو بھی مردہ کر رہا ہے، اپنے ذہن کو بھی مردہ کر رہا ہے، اور اپنی سوچ کو بھی مردہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ پروردگار کثرت سے رونے کا حکم دیتا ہے، پروردگار کثرت سے ہنسنے کا حکم نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رونا انسان کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر آتا ہے۔ کوئی کسی کے انتقال پر روتا ہے، کوئی کسی کے نقصان پر روتا ہے، کوئی مالی بحران کے شکار کی وجہ سے روتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے روتا ہے، کوئی بچوں کی پریشانی کی وجہ سے روتا ہے۔ رونے کے مختلف اسباب ہیں، لیکن زیادہ تر اسباب عام انسانوں کے یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کا انسان اپنے پرابلمز کی وجہ سے روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن روئے زمین پر اللہ نے ایک ایسی ذات جلوگر فرمائی جو ذات کبھی اپنے لیے نہیں روئی، جب بھی روئے تو اللہ کے خوف سے، امت کے غم میں اور پریشان حالوں کی پریشانی کی وجہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی دکھائی دیے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں روئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اپنی امت کے غم میں آئے، اللہ کی خشیت کی بنیاد پر آئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دیکھ کر آئے، بیماروں کو دیکھ کر کے آئے، کعبہ کو دیکھ کر کے آئے، نماز کی حالت میں آئے، اور مختلف مواقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا انسان یہ تصور کرتا ہے انجوائے کرو اپنی لائف کو، یہ رونا تو مردوں کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کا کام ہے۔ لیکن سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائیں، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، لیکن سچویشن اب مسلمانوں کی یہ ہو گئی کہ دل سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے، دل اتنا پتھر بنتا جا رہا ہے کہ نہ غم کے موقع پر، نہ میت کو دیکھ کر، نہ عذاب قبر کو سن کر، نہ عذاب جہنم کو سن کر مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بلکہ آج تو مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ دل اتنا سخت ہو گیا کہ قبرستان جانے کے بعد بھی مسلمان مسکراتا اور کہکہا لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بعض ظالم ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو قبرستان میں جانے کے بعد تجارت کی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جس مسلمان کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ قبر میں قبرستان پہنچنے کے بعد اپنی اول منزل کو یاد کرنے کی بجائے اور بارگاہ سمدیت کی پیشی کے تصور کی بجائے وہاں بھی اسے فنا ہو جانے والی دنیا یاد آتی ہو، اور وہاں بھی اسے کہے لگانے کا خیال آتا ہو، اس سے بڑا ظالم دل اور کون سا ہوگا، اور اس سے زیادہ سخت دل کون سا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کب کب روئے، کس کس حال میں روئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو کب نکلے، کن کن مواقع پر نکلے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں جو رسول ساری کائنات کو خوشیاں بکھیرنے کے لیے آیا تھا، اس رسول کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ خود ایک شمع کی طرح، اگر میں یہ کہوں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اس سے کئی گنا بالا تر ہے، لیکن شمع کا معاملہ یہ ہوتا ہے خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے شمع جل رہی ہوتی ہے، خود پگھلتی ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے رہے اور دنیا کو سرکار نے سکون کی دولت عطا فرمائی، دنیا کو آقا نے چین کی دولت عطا فرمائی، دنیا کو آقا نے اطمینان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، کسی نبی کے دل میں امت کا اتنا درد نہیں تھا جتنا درد پیغمبر رحمت کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر! ان انبیاء کرام کی امت نے جب اپنے نبی کی نافرمانی کی تو کسی نے ہلاکت کے حوالے سے بارگاہ سمدیت میں دعا کی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ صبح سے لے کر رات تک آپ کا امتی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن کبھی ہلاکت کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی۔ جب بھی دعا کی تو یہی دعا کی، اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اسے ہدایت عطا فرما، اور پروردگار کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، بڑا عجیب دور چل رہا ہے۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے، دل کے اندر سختی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حق غصب کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے، زیادتیاں کرنے کی وجہ سے، برائیاں کرنے کی وجہ سے دل سخت سے سخت ترین ہو جاتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری کا تصور انسان کے دماغ سے نکل جاتا ہے تو انسان کسی کے حق پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، کسی کا مال بھی ہڑپ جاتا ہے، اور کسی پر زیادتی بھی کرتا ہے۔ ایک واقعہ سرکار کے رونے کا پہلے سماعت فرمائیں کہ آقا کی آنکھوں میں کب آنسو آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے گریوزاری فرمائی۔ آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بہت مسکرائے، یہاں تک مسکرائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے پر میں مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں، حضور کوئی خاص وجہ؟ اب توجہ چاہوں گا آپ کو پوری گفتگو یاد رہے یا نہ رہے، یہ واقعہ ضرور یاد رکھنا۔ اللہ اکبر! حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بندے گھٹنوں کے بل اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے دن۔ اس میں سے ایک بندہ اللہ عز و جل سے عرض کرے گا، میرے مولا، یہ میرا بھائی، یعنی اسلام کے اعتبار سے، مسلمان کے اعتبار سے وہ کہے گا، حقیقی بھائی نہیں، بھائی کے حوالے سے عرض کرے گا، یہ میرا بھائی، اس نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا تھا، میں آج اس سے ظلم کا بدلہ چاہتا ہوں۔ میرے مولا، قیامت کا دن ہے ہی اس لیے کہ بدلہ دیا جائے، آج اس بندے سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس نے زمین پر مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر! رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اے بندے، اپنے بھائی کے ظلم کا بدلہ دے دو۔ وہ عرض کرے گا، پروردگار، میرے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں کہ میں اپنے بھائی کو دے سکوں، میری ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ جو ظلم کا جو ظلم کے بدلے کا تقاضا کر رہا ہوگا، جب وہ سنے گا کہ اس بھائی کے پاس اب کوئی نیکی نہیں رہ گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا، اگر یہ ظلم کا بدلہ آج نہیں دے سکتا تو ایک کام میرے مولا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہ
اس کے اوپر رکھ دے۔ اللہ اکبر، اپنے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر رکھنے کی وہ بات عرض کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات عرض کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری فرمانے لگے، گویا آنسو مصطفیٰ کے یہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن انصاف کا معاملہ ہوگا، اور اس دن ہر ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اور قیامت کے دن نہ کرنسی کام آئے گی نہ رشتہ داری کام آئے گی۔ قیامت کے دن تو نیکیاں جو ہوں گی، ان نیکیوں کے عوض کے اندر ایک بندے کو دوسرے کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ایک بندے پر دوسرے کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، حقوق کی حق تلفی کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ جب اس بندے پر گناہ کا بوجھ ڈالنے کا معاملہ آئے گا تو اللہ عز و جل حق مانگنے والے بندے سے فرمائے گا، ذرا نگاہ اٹھا کر جنت کو ذرا دیکھ لے۔ وہ بندہ دیکھے گا تو جنت اسے نظر آئے گی، اور عرض کرے گا، مولا وہاں پر تو چاندی کے باغات ہیں، اور سونے کے محلات ہیں، اور موتی سے جڑے ہوئے محلات ہیں۔ میرے کریم ذرا یہ تو بتا، یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ تو پروردگار ارشاد فرمائے گا، وہ بندہ خود ہی عرض کرے گا، یہ تو شاید کسی نبی کے لیے ہوں گے، کسی صدیق کے لیے ہوں گے، کسی شہید کے لیے ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے بندے یہ اس کے لیے ہے جو اس کی محل کی قیمت عطا کرے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ عرض کرے گا، مولا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ رب قدیر ارشاد فرمائے گا، اس کی قیمت تو بھی دے سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، مولا میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ رب ارشاد فرمائے گا، ہاں تو قیمت دے سکتا ہے۔ مولا اس کی قیمت کیا ہے؟ میرا مولا ارشاد فرمائے گا، جس بندے سے تو ظلم کا بدلہ لینا چاہتا تھا اسے تو معاف کر دے، یہی تیری قیمت ہے۔ اللہ اکبر، یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں نے اسے معاف کیا۔ رب فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے کر کے چلا جا۔ آپ اندازہ لگائیں، قیامت میں کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے سے بدلہ مانگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بدلہ مانگے گا۔ اسی لیے آقا کریم نے آخر میں ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور اپنے بھائیوں سے صلح کر لو۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن پروردگار مومنوں کی صلح فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا، آج ہم طاقت کے بلبوتے پر ظلم تو کر لیں، اور ہم نماز پڑھ کر ظلم کر لیں، روزے رکھ کر ظلم کر لیں، حج کر کے ظلم کر لیں، زکات دے کر کے ظلم کر لیں، لیکن کل بروز قیامت اسی ظلم کا بدلہ ہمیں دینا ہوگا، اور جس پر ہم نے ظلم کیا ہے وہ قیامت میں ہم سے مواخذہ کرے گا۔ تو وہاں کچھ دے نہیں سکیں گے کہ یہ پراپرٹی لے لو، یہ مکانات لے لو، یہ گھر لے لو، یہ دکان لے لو، نہیں، وہاں تو نیکیاں ہی ہوں گی، ساری نیکیاں اٹھا کر دے دیا جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ دامن میں رہے گا کیا؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آقا قیامت کے اس منظر کو سامنے لا کر کے پیغمبر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے۔